غور سے سنیے گا، ایک رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ ایک سفر کے مہینے میں سیلاب آنے والا ہے جو بہت سو کو لے کے بہہ جائے۔ 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا۔ کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال۔ اٹھاتا رہتا ہوں، جگاتا رہتا ہوں، قدم قدم پہ۔ بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے۔ سفر کہتے ہیں پیلے کو، سفرا کہتے ہیں پلاہٹ کو۔ یہ یرکان جو ہوتا ہے، یرکان، آپ نے کہا نا سفرا کا علاج ہے، آپ نے سفرا کی بیماری ہے، یرکان پیلا ہوتا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ سفرا ہے، پیلا ہے۔ ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے، اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں، پورا سال تیز کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے پورا سال۔ سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ، ایک دم دیوار ہٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں۔ میرے حضور نے ایسے نہیں فرمایا، میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوگی۔ 2 مہینے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک مہینہ 15 شعبان جس میں فیصلے ہوتے ہیں، کتنی موتیں، کتنے زندگیاں، کتنے رزق، کتنی صحت، کتنی عروج، کتنا کمال، کتنا زوال، کس کو کیا 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 ملنا ہے۔ ایک فیصلے وہاں ہوتے ہیں اوپر، اور ایک یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں ایک سیلاب آتا ہے، بڑا طوفان ہوتا ہے۔ کسی کا رزق، کسی کا بخت، کسی کی صحت، کسی کی مقدر، کسی کا پلاٹ، کسی کا کاروبار، کسی کا بیٹی، اور کسی کی طلاقیں، اور کسی کے جھگڑے، اور کسی کی لڑائیاں، اور کہیں نفرتیں، اور کہیں خون ریزی، اور کہیں کیا 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 کیا۔ لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے۔ غور سے سنیے گا، ایک رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ میرے حضور کا فرمان ہے، میری امت کی سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی۔ اور نظر کو 3 چیزیں، نظر سے بندہ 3 چیزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ پھر سنیں غور سے، نظر بد سے جو بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلے کلام الہی، دوسرا فرمان مصطفیٰ جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ کلام الہی سے مراد قرآن، فرمان مصطفیٰ سے مراد مسنون دعائیں۔ اور تیسری چیز نظر سے جو بچتا ہے، کسی کی نظر میں رہتا ہے تو نظر سے بچتا ہے۔ اور سنو غور سے، وہ نگاہ دعا میری نہیں ہے، میں خالی بھانڈا ہوں، خالی برتن ہوں۔ جن بزرگوں سے میرے نسبتیں ہیں، جنہوں نے مجھے خلافتیں، توجہات دی ہیں، وہ انہی کی ہیں نگاہ دعا۔ فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، وہ انہی کی نگاہ دعا ہے۔ اب یہ نگاہ اتنی ضروری تو ہے، اسی نگاہ نے تو صحابی بنائے ہیں۔ ہاں، ورنہ عربی جاننے والے تھے، میرا اللہ کہتا ہر صحابی کے سرانے قرآن پڑھا ہوتا، صبح اٹھتے قرآن پڑھتے، وہ عربی جاننے والے تھے۔ نہیں، کسی صاحب نظر، کسی صاحب دعا کو بھیجا، اور قیامت تک کے لیے ایک دلیل دی، اگر زندگی میں سبق جاری رکھنا ہے تو صاحب نظر، صاحب نگاہ کی نظر میں رہنا، نگاہ دعا۔ اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ایک جنات کا غول ہے جسے کہتے ہیں نا شیطان ابیض، شیطانوں کا ایک پورا لشکر ہے جو سفید رنگ کا ہے۔ ایک شیطان ہے جن کا رنگ صفرا ہے، پیلا ہے۔ ان کا کام صرف سفر کے مہینے میں لوگوں کو نظر بد لگانا ہے۔ سوچیں، انسان جو نظر بد لگاتا ہے اس کی نظر اتنی ہی طاقتور ہے، اتنی طاقتور تو ہے کہ کتنے واقعات آپ نے دیکھے، میں نے سنے، کچھ دیکھے، کہ پنچکی چل رہی تھی پہاڑوں پہ جو پانی سے چلتی ہے،
دو نظر لگانے والے تھے، ان میں ایک اب بھی موجود ہے، تو اس نے کہا پتھر توڑ، جو کہتے ہیں نظر پتھر توڑ دیتی ہے۔ اس نے ایسے دیکھا، اس نے پھر دیکھا، ہٹ ہوئے ہٹ، نے ایسے دیکھا اور ٹھا ہو ٹوٹ گیا پتھر۔ یہ تو انسان کی، میرے پاس واقعات ہی واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ سنا کے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو انسان کا حال ہے، جنات کی نظر کی کیا طاقت ہوگی۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، مشرکین مکہ نے جہاں سارے ہیلے کیے میرے حضور پہ وار کے، وہاں نظر بد کا بھی ہیلا کیا۔ ایک بندہ مشہور تھا جو چیلنج پہ نظر لگاتا تھا، اس کو لے آئے، کہا حضور پہ نظر لگا، محمد پہ نظر لگا اور ان کو موت میں مار دے، نظر لگا کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اس نے نظر لگائی اور اپنی پوری جان ماری، اپنی پوری کوشش کی، وہ رب نے اس کو ناکام کیا۔ کیوں؟ نظر لگاتے ہیں، ان کا کام صرف نظر لگانا۔ نظر اتنی طاقتور تو ہے کہ انہیں اللہ کے حبیب کے بارے میں یقین تھا کہ بس نظر سے نعوذ باللہ اب یہ محمد مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ تو آج تک زندہ ہے۔ یہ جو فرشتے، یہ جو جنات ہیں جو پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، یہ جنات صرف ایک کام کرتے ہیں، ان کا کام صرف نظر لگانا۔ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، یہ تکلیف نہیں دیتے، یہ آگ نہیں لگاتے، یہ حادثے نہیں کرواتے، یہ زخم، یہ خون نہیں چوستے، کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ہر بندے کو نظر لگاتے ہیں، اور نظر لگاتے ہی اس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ انگریز گورا ایول آئی بیڈ آئی نظر کو اتنا مانے، اتنا مانے، اتنا مانے کہ باپ ہم کیا مانے، اتنا جانے ہم کیا جانے۔ اگر نظر بد کا پتہ کرنا ہے، اپری کی سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں جادوئی لائبریری ہے، اس کو کھولیں، سینکڑوں انگریز کی کتابیں پڑھی ہیں نظر بد کے اوپر، لشکر آتا ہے، میرے پاس اس کے ثبوت اور حوالے ہیں مستند کتابوں کے۔ لشکر اٹھتا ہے، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے لشکر کا، جیسے بعض جنات ان کا رنگ دھوئیں کی طرح ہے، بعض جنات ان کا رنگ شعلے کی طرح ہے، بعض جنات ان کا رنگ سفید ہے، بعض جنات ایسے ہیں ان کا رنگ پیلا ہے، اور وہ لشکر ان کا کام صرف نظر بد لگانا ہے، گھر کو، رزق کو، سواری کو، سوار کو، گاڑی کو، اور دکان مکان، زندگی کا کوئی بھی نظام ہے، بس نظر بد لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ۔ اس دن میں ایک صاحب کہنے لگے، ان کے پیر صاحب تھے، ابھی پچھلے سال اسی سال فوت ہوئے، عامل تھے، اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے میرے پاس 90% جتنے لوگ مشکلات، مسائل، جادو، جنات، نظر بد اس میں ڈسے ہوئے یا بیماری اور دکھوں میں، ان میں 90% وہ لوگ ہیں جو نظر بد کے مارے اور ڈسے ہوئے، ان کا کام صرف نظر بد ہے۔ سفر کے مہینے کے بعد وہ اپنی پھر غاروں میں چلے جائیں گے، ٹھکانوں میں چلے جائیں گے، گوشوں میں چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، پورا سال اپنی نظر بد کو تیز کریں گے، جیسے نا چھریاں، پورا سال تیز کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، پورا سال اپنی خنجر، اپنی تلواریں، اپنے بھالے، اپنے نیزے پورا سال تیز کرتے رہیں گے۔ اب سفر کے مہینے میں وہ انتظار ہے، اور ایسے جیسے میں کیا بتاؤں آپ، ایک دم دیوار ہٹے گی، اور وہ ظالم جنہوں نے سارا سال اپنے ہتھیار تیز کیے، ایک دم ایسے ٹوٹ پڑیں گے انسانوں، اور انسان نہتا، اور جس کے پاس ہے سورت قریش، اس سے ایسے ڈرے گا، اس کو پڑھیں گے تو موجودہ جو سیلاب ہے اللہ اس میں بھی عافیت فرمائے گا۔ سورت قریش 40,000، 70,000، 90,000، اگر اس دوران کوئی وظائف چھوڑنے پڑ جائے چھوڑ دیں، بعد میں پھر اس وظیفوں میں آ جائیں، اور 12 ربیع الاول تک اس پہ ڈٹ جائیں۔ میں نے 1 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، 5 سوا لاکھ، اتنے سوا لاکھ کرنے ہیں، اور اگر فیصلہ کر لیں کہ میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے تسبیح خانہ، اس کے سارے نظام اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہوں، اس کے ساتھ حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، حیرت انگیز اللہ کی مدد، سچی بات ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے انشاءاللہ۔
طوفان سے، سیلاب سے، آفات سے بچا کے دکھائے گی، اور اللہ کی مدد کو چاکتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور صرف آپ نہیں، غور سے سنیے گا، اگر جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں اور دھیان سے پڑھ لیں، جذبے سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اگر سورت قریش یقین سے پڑھ لیں، سورت قریش، اللہ پاک اس کے اندر نسلوں کا وعدہ رکھا ہوا ہے، نسلوں کا وعدہ رکھا۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہے اس کے لیے، ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کریں گے۔ ذکات کا مہینہ ہے، اس میں امام محمد تقی سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت ہے، اہل بیت کے شاہ سوار ہیں، ولایت کے تاجدار ہیں۔ ان کے والد محترم نے، امام علی رضا نے، ان بیٹے کو خط لکھا، میری جان تم پر فدا ہو، کہ مجھے پتا چلا ہے کہ چھوٹے دروازے سے جاتے ہو، نہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بڑے دروازے سے جانا، جب نکلو گے سونے اور چاندی کے درہم دینار اپنے ساتھ رکھنا، جو مانگے غریب انتظار کرتے ہیں، چھوٹے دروازے سے جاتے ہو، غریبوں کو پتہ نہیں ہے چھوٹا دروازہ ہے، غریب بڑے دروازے میں تمہارا انتظار کرتے ہیں، ان کو دینا، اور دیکھو خیال کرنا کہ اگر تمہارا چچا ملے تو تم اس سے نیکی کرنا چاہو تو 50 دینار سونے سے کم نہ دینا، اور اگر پھوپیاں ہوں تو خیال کرنا 50 دینار سونے سے کم نہ دینا، اپنی صلہ رحمی کرتے رہنا، اپنے رشتہ داروں کو جوڑتے رہنا۔ امام رضا نے حضرت امام محمد تقی کو یہ نصیحت فرمائی ہے، اور یہ سچائی کا حرف دیا ہے، اور یہ سچائی کا ورق دیا ہے۔ کیا زندگی دی ہے، کیا زندگی دی ہے، اور حقیقت زندگی دی ہے۔ اور اگلی بات سنیں، فرمایا آپ اپنی نوافل میں، امام تقی اپنی نوافل میں ہر رکعت میں 70 مرتبہ سورت اخلاص پڑھتے تھے سورت فاتحہ کے بعد، اور فرمایا جب کوئی قمری مہینہ شروع ہوتا تھا آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 30 دفعہ سورت اخلاص پڑھتے، 3 دفعہ نہیں، اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 30 بار سورت قدر پڑھتے، اور اس کے بعد صدقہ دیتے۔ فرمایا سارا مہینہ آفات، بلیات، دشمنوں کے حسد، جادو، اثرات سے میں محفوظ ہو گیا۔ پھر عمل سنیں، جب چاند دیکھتے تھے چاند تو فرمایا 2 نفل پڑھتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورت فاتحہ 30 مرتبہ، دوسرا فاتحہ کے بعد سورت اخلاص 30 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت قدر انا انزلنا 30 مرتبہ پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے سارے مہینے کے لیے میں رب کی حفاظت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی محبت میں آ گیا ہوں، اور اللہ کے تعلق میں آ گیا ہوں، اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک نابینا جا رہا تھا، اس سے پتا چلا کہ نابینا ہے، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور پھیر کے فرمانے لگے دیکھو، اس نے کہا تو میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی حفاظت کے نور کی باتیں کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، وہ دلوں کا نور ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہاتھوں سے نکل کے لوگوں کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور امام علی بن موسیٰ اور رضا سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ کی ولادت 11 ذیقعد میں ہوئی تھی، 11 ذیقعد میں ہوئی تھی۔ ایک شخص نے آپ سے شکایت کی 2 چیزوں کی، ایک میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، میں آج کے موضوع کی بات کر رہا ہوں، ایک میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ 2 چیزیں، ایک ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ آپ سنیں، آپ نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ گھر میں ہلکی آواز میں اذان دیا کر۔ اور اس نے اذان دی، فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کی مشکل ٹال دی۔ آل رسول
किन हस्तियों के हवाले करते थे, आले रसूल की जिंदगियां क्या थीं, उन्होंने किन के हवाले किया। और मैं कि उनकी जो अंगूठी थी उस पे था माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, उनकी अंगूठी के ऊपर यह नक्श था। उन हस्तियों के दिलों में क्या था, उनकी अंगूठियों में क्या था, उनके मन में क्या था, उनके सीनों में क्या था, उनके मन में, उनके सीनों में क्या था, उनकी सोचों में क्या था, उनके जज्बों में क्या था। आले रसूल की जज्बों में, सीनों में अल्लाह था, अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के साथ इश्क था, अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक था, अल्लाह की जात का कुर्ब था, अल्लाह की जात की निस्बतें थीं। हज़रत अली किस बंदे से, किस हस्ती से मिला रहे हैं, कहो अल्लाह। हज़रत अली किस से ताल्लुक बनवा रहे हैं, अल्लाह अली किसकी मिन्नतें करवा रहे हैं और किसकी मिन्नतें कर रहे हैं, और किस हस्ती से मांगना सिखा रहे हैं, और किस हस्ती की खुशामद कर रहे हैं, और किस हस्ती के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये अजीम लोग थे, ये अजीम लोग थे, ये करीम लोग थे। इन्होंने उम्मतों को बहकाया नहीं, इन्होंने लोगों को भटकाया नहीं, इन्होंने लोगों को सच्ची राहें दिखाई हैं और क़यामत तक एक पैगाम दिया है। मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझे कमली वाले का दामाद मानने वालों, मुझे जन्नत के मर्दों का सरदार मानने वालों, अगर कभी मुसीबत आ जाए उस रब से मांगना जिससे मैं मांगना सिखा के जा रहा हूं। हाँ, ये पैगाम देके जा रहे हैं, ये जिंदगी का निजाम देके जा रहे हैं, ये पैगाम देके जा रहे हैं। हम इन काले रोगों से निकल जाएंगे, हम इन काली दुनिया से निकल जाएंगे, हम इन काले दुश्मनों से निकल जाएंगे, और हमारी नस्लों में जो काले रोग हैं हम उससे बच जाएंगे। सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ जिंदगी का निजाम क्या है, अल्लाह का नाम है। और सूरतुल काफिरून काट के रख देती है, तोड़ के रख देती है, काली दुनिया को जुदा करके रख देती है, अब आपके जिस्म से काली दुनिया को खत्म करके रख देती है। सूरतुल काफिरून। काला जिन हो, काला जादू हो, काली चीजें हो, काला दुश्मन हो, काले रोग हो, उनको खत्म कर देगी सूरतुल काफिरून, खत्म कर देगी। और ये जो आप या लतीफ या वदूद पढ़ते हैं ना, मैंने आपको अर्ज किया था लतीफ के कितने हर्फ है, लाम, ये, तोए, फे, लाम, या, त्वा, फा, ठीक, कितने? और वदूद के वाओ दाल कितने? चार सिमते हैं, मशरक मगरिब शिमाल जनूब, चार राहें हैं आने की, हादसे, बलाएं, आफतें, तूफान, बलियात, आफात, रोग, इनको बंद कर देते हैं इन राहों को। हिफाजत का निजाम है अल्लाह का नाम। आसमान से आने वाली बलाएं, जमीन से फूटने वाली आफात, दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाली आफात, बलाएं, या लतीफो या, नाम में ताकत है, नाम में कुव्वत है, नाम में ताकत है। एक अल्लाह वाले थे, उनके साथ जिन्नात की मुलाकात होती, मुझसे कहने लगे जो भी नेक जिन है और जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे भी जिन्नात रहते हैं, पानी के अंदर भी जिन्नात रहते हैं, किताबों में मुहद्दिसीन ने, मुशाहिदात ने, तजर्बात ने, फुकहा मुखलिसीन ने, और ऐसे लोग जिनकी नजर अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है, वो देखते हैं नजर का पर्दा कैसे हटता है। आपका भी आज हटा देता हूं, आपको जिन नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखना चाहते हैं जिन? आए, फिर आपको एक चीज बताता हूं, आप ऐसा करें, पहले सिर्फ एक चीज पे यकीन करें। आपके पास ना एक माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं, खुर्दबीन हो, आप खुर्दबीन के नीचे खून का कतरा रखें, बाजार खून का कतरा है, लेकिन खुर्दबीन के अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीजें अलग-अलग करके बताती है। ये सुर्ख जर्रात है, ये सफेद जर्रात है, ये प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट, ये फलां है। लेकिन खुर्दबीन के बगैर देखेंगे तो खून का कतरा है। आप दिल की खुर्दबीन ले आए, फिर आपको, मुझे भी, आपको भी जिन्नात भी नजर आएंगे, जादू भी खुद नजर आएगा, फरिश्ते भी नजर आएंगे। खुर्दबीन होना जरूरी है, और वो उस वक्त होगा जब दिल की आंखें रोशन होती हैं, और दिल की आंखें रोशन जिन चीजों से होती हैं उनमें एक चीज या लतीफो या वदूदो भी है।
سے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی، دل کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، دل کی آنکھیں منور ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھوں میں اللہ کا منظر، رحمت، برکت، عطا، شفقت اور مہربانی آ جاتی ہے۔ پھر دل کی آنکھیں جب روشن ہوتی ہیں، پھر آنکھوں کی آنکھیں، چہرے کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ جب چہرے کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، پھر یہ جس پہ پڑتی ہیں اس کو تڑپا کے رکھ دیتی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، جس پہ لگتی ہیں اس کو تڑپا کے رکھ دیتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس کو دیکھتے تھے دل کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں، جس کو دیکھتے تھے وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ ہوا، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں، ادھر سے مسلمان تھوڑے سے، ادھر سے ہندو بہت زیادہ، جج ہندو ہے، سارے کھڑے ہیں۔ تو اس نے جج نے کہا کہ جناب آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں؟ کہا نہیں، تو کہا نہیں کرتے ہیں۔ جب بات بحث پہ آ گئی تو آپ نے انگلی فرمایا، اس سے پوچھا میں نے اس کو کہا ہے کلمہ پڑھ، تو اس کے بے ساختہ منہ سے نکلا سارے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس سے پوچھو میں نے اس کو کہا ہے، اس سے پوچھو، اس کے منہ سے کلمہ۔ جج قلمدان چھوڑ کے چلا گیا، انگلی میری طرف اٹھی تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ دل روشن ہوا، اجڑے دل کو آباد کر، اجڑے دل کو آباد کر، کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھی سی زمین اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے، سوڑی سامی تنگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، دل روشن، دل زندہ تو نہ مر جانا، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ کہا دل کی حرکت بند ہونے سے بندہ مر گیا، حرکت قلب، پلپٹیشن، دل کی حرکت بند ہونے سے بندہ مر گیا۔ دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، تو زندہ ہے تو زندگی زندہ ہے، یا لطیف و یا ودودو، دل کی دنیا کو روشن کرتے ہیں، دل کی دنیا کو منور کرتے ہیں، دل کے اندر کی قدورتوں کو ختم کرتا ہے، یا لطیف و یا ودود۔ اس لیے جھگڑوں کے لیے لاجواب ہے، نفرتوں کے لیے لاجواب ہے، کینے کے لیے لاجواب ہے، بغض کے لیے لاجواب ہے، نفرت کے لیے لاجواب ہے، یا لطیف و یا ودود۔ اندر کے من کو روشن کر دے، دل کو روشن کر دے، چمکدار کر دے، دل کو منور کر دے، چمکدار کر دے، اکھیوں کو منور کر دے، پھر آنکھوں سے نور نکلے گا، پھر آنکھوں سے سرور نکلے گا، پھر آنکھوں سے عطر اور خوشبو نکلے گی، جو جس کے دل میں جائے گی اس کا کھوٹ بھی ختم کر کے اس کے دل کو روشن کر دے گی، اس کے دل کو منور کر دے گی، اس کے دل کو مزین کر دے گی۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ اور جو جلتا گیا چیزیں جلتی گئیں، دشمن جلتا گیا، جادو جلتا گیا، حسد جلتا گیا، نظر بد جلتی گئی، کینہ جلتا گیا، تعویذ کالے جلتے گئے، اللہ کا نور آتا گیا، رحمت متوجہ ہوتی گئیں، زندگی میں سرور، من میں سکون، گھر میں چین، راحت، رحمت، برکت زندگی میں شامل ہوتی گئی۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ او یا لطیف و یا ودودو کی لذت اپنے دل پہ مہرے لگوا دیں۔ میں بھی محتاج ہوں، منگتا ہوں، بھکاری ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اللہ کے نام کو دل میں اتروا لیں، اس کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی راحت، اس کی رحمت، اس کی عافیت، اللہ کے نور کا کرم، اللہ کے نور کا فضل، اللہ کے نور کی عطا، اللہ کے نور کا وجود اپنے من میں، اپنے دل میں اتار لیں۔ یا لطیف و یا ودود کا وجدان لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی خوشبو لے لیں، یا لطیف و یا ودود کی تاثیر لے لیں، یا لطیف و یا ودود کے فائدے لے لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو آسان کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگی کو خوشحال کر لیں، یا لطیف و یا ودود سے زندگیوں میں راحتیں، یا لطیف و یا ودود سے کانٹے چن لیں، یا لطیف و یا ودود سے پھول بکھیر لیں، یا لطیف و یا ودود سے اللہ سے بیٹے لے لیں، یا لطیف و یا ودود سے بیٹے
लेके उनको आंखों की ठंडक बनवा ले। या लतीफ या वदूद से घरों में राहतें आ जाए। या लतीफ या वदूद से घरों में कुदरत और करम का फैसला हो जाए। या लतीफ या वदूद से जिंदगी आसान हो जाए। या लतीफ या वदूद से गलियां रास्ते बंद हैं खुलवा ले। या लतीफ या वदूद, या लतीफ या वदूद, या लतीफ या वदूद, या वदूद, या लतीफ या वदूद, या लतीफ। उसके नाम की तासीर है, उसके नाम की ताकत है, उसके नाम की कुव्वत है, उसके नाम का विजदान है। इसकी तासीर दिल में आ जाए, इसकी कुव्वत दिल में आ जाए। मेरी बात पे तवज्जो करें। आमीन आमीन। इसकी तासीर दिल में आ जाए, इसका यकीन दिल में आ जाए। अच्छा, या लतीफो या वदूद से दिल में नूर आ जाता है, तवज्जुहात आ जाती हैं। इसके आने से काली चीजें कट जाती हैं, अल्लाह की मोहब्बत मुतवज्जे हो जाती है, मेरे काम आसान हो जाते हैं, मेरी मुश्किलें टल जाती हैं, मेरी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। वाकई या वदीदो, वाकई नहीं, नहीं वाकई नहीं, शक नहीं, हक है, सच है, हकीकत है। अगर नहीं हो रहा तो मेरी मानने की कमी, मांगने की कमी, मानने की कमी, मांगने की कमी, मानने की कमी और मांगने की कमी, भिखारी बनने की कमी है। अगर इसमें शक है तो मेरी कमी है, उस करीम के देने में कमी नहीं है, नहीं है, नहीं है। घर में आए तो कहा फाका है, कहा खाना, कहा घर में कुछ है ही नहीं। अच्छा, अल्लाह से मांगते हैं, नफिल पढ़ते हैं, पढ़ा, बीवी ने, मियां ने पूछा कुछ है, कुछ भी नहीं, कहा हमारे पढ़ने में कमी। फिर पूछा, पढ़ा, कहा कुछ भी नहीं, कहा हमारे पढ़ने में कमी। फिर पढ़ा, पूछा है, कहा कुछ नहीं। फिर पढ़ा, कहा है, पुरानी चक्की खुद ब खुद चल रही है, आटा निकल रहा है, सारे घर के बर्तन भर लिए, आटा खत्म नहीं हो रहा। कहा सदक़्त या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप सच्चे हैं, आपका फरमान सच्चा है, मेरे मांगने में कमी थी, रब के देने में कमी नहीं है। मेरे मांगने में कमी, रब के देने में कमी नहीं। सदक़्त या रसूल अल्लाह, मेरे मांगने में कमी है। या लतीफो या वदूद मैं पढ़ूं, मेरी तंगियां, मेरी मुश्किलें, मेरी नाकामियां, मेरी परेशानियां, मेरी उलझनें खत्म ना हो, कैसे मुमकिन है? अल्लाह के नाम को किसके ध्यान के साथ? नाम किसका, ध्यान किसका? तो इससे पहले हम दरूद पाक, दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, जो हर दफा पढ़ते हैं, और इससे पहले दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इसके बाद भी दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। और वो दरूद शिफा वो है जो रूहानी बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों, पुराने रोग, मुश्किलातों के हल के लिए हम हर जुमेरात पढ़ते हैं दरूद शिफा। आप मेरे साथ पढ़ते हैं 3 बार, तो हम इससे पहले 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं, इस अमल के बाद भी 3 बार दरूद शिफा पढ़ लेते हैं। तो अमल पहले मुझसे जरा समझ, अमल मुझसे पहले जरा समझ लें। ये अमल सांस रोक के पढ़ना है, हर हालत में पढ़ सकते हैं। या लतीफो या वदूदो, सांस रोक के दिल में पढ़ना है। जब सांस टूटने लगे, थैली खुली हमारे सामने होगी, खुली थैली अपने सामने रखें, थैली को खोले, अपने सामने रखें। इस थैली में काली मिर्च है, इस थैली में काले मूंग है, इस थैली में हरमल है, इस थैली में कलवंजी है 50-50 ग्राम। ये मैंने पहले भी अर्ज किया, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसकी सनद ना हो, हवाला ना हो, रेफरेंस ना हो। अल्लाह के नाम की ताकत और अल्लाह के नाम की कुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल के हवाले, रेफरेंस हैं। कोई अमल ऐसा नहीं मेरा जो गैर मुस्तनद हो और उसकी सनद ना हो। तो इसको सामने रखेंगे, सांस रोक के या लतीफो या वदूद आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। सांस आप जितना रोक सकते हैं आप रोकेंगे, मैं जितना रोकूं, इसमें फूंक मारते रहेंगे और इसमें मैं भी फूंक मारता रहूंगा। और उसके बाद फिर यही दरूद शिफा पढ़ेंगे और जितनी तवज्जो से अल्लाह का नाम लेंगे, या लतीफो या वदूद, दिल की गहराइयों से अल्लाह का नाम लेंगे, अंदर के मन के दर्द के साथ अल्लाह का नाम लेंगे, आप गुमान नहीं कर सकते। सच बताऊं, रात 3:10 से लेकर गुज़िश्ता रात, आज रात 3:10 के लेकर और एतवार 11:27 तक, ये 7 है जो गुज़िश्ता पौने 4 साल के बाद आई है। आप कहेंगे 7 क्या है?
آپ کہیں گے ساتھ کیا ہے؟ میں کہوں گا یہ جو ڈالر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سونا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو شیئرز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، دن رات ان کے ریٹوں پہ نظر رہی ہے. ڈالر یوں چڑھا نہیں، آگے نکال دیا، لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 لاکھ کما لیا. ایسے سونا اوپر نیچے یوں ہوا نہیں، یہ ساتوں پہ نظر ہوتی ہے. بس آسان مثال میں یہی ساتھ ہے. اللہ کی بعض اوقات قدرتیں، طاقتیں. دیکھیں فجر ایک ساتھ ہے جس میں فجر کا وقت ہوتا ہے، ظہر ایک ساتھ تو ہے جس میں ظہر کا وقت ہوتا ہے. پڑھ لے ٹھیک، ورنہ بعد میں ظہر تو ہو جائے گی پر ہوگی قضا. مغرب کا وقت جو داخل ہوتا ہے، ایک ساتھ تو ہوتی ہے، ایک گھڑی تو ہوتی ہے جس میں مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تہجد کا وقت ایک خاص ساتھ اور گھڑی تو ہے جس میں تہجد کا وقت داخل ہوتا ہے. زندگی میں کچھ ساتھ ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی پر جاننے والے کو پتہ ہوتا ہے. جاننے والوں کو یہ راحت ضرور پتہ ہوتا ہے. میرے پاس اس کی تاریخ ہے، بیان نہیں کرتا کیونکہ ہم نے یہی عمل کرنا ہے. تو یہ ساتھ چل رہی ہے. خوش قسمت ہوں گے جو لوگ اس ساتھ میں تسبیح خانے میں فقیر بن کے رہیں گے. تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، دو جہاں کا امیر ہے. 2 جہاں کا امیر ہے. اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، جو کملی والے کی گلی کا گدا ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض. محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. تو غنی ازہر تو عالم مم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر. گر تو می بینی حسابم نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. ہائے ہائے. کہا کہ علامہ اقبال کی صرف اس شعر کی وجہ سے بخشش ہو گئی تھی. ایک صاحب نے مراقبہ کیا اس کی قبر پہ جا کے، اس شعر کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. تو غنی ازہر تو عالم مم فقیر. اس کا شعر کا معنی سن لیں اور پگھل جائیں گے آپ. تو غنی ازہر تو عالم مم فقیر. مولا تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں. تو غنی ازہر تو عالم، سارے جہان کا تو غنی، مم فقیر. روز محشر عذر ہائے مم پذیر. میں اپنے بڑے عذر دوں گا، میری خطائیں، میری گناہ، میرا کوئی ایک عذر بھی نہیں مانا جائے گا. ظلم بہت زیادہ، جبر بہت زیادہ، میری خطائیں بہت زیادہ، کوئی ایک عذر بھی نہیں سنا جائے گا. گھر تو می بینی حسابم نام گزیر. پر مولا اگر آپ مجھے واقعی پھر جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں اور مجھے ذلیل رسوا کر کے، خذو فغلو ثم الجحیم صلو، قرآن کہتا ہے پکڑو، گھسیٹو اس کو اور جہنم میں پھینکو. گر تمہیں بینی حساب اب نہ گزی. پر میری ایک درخواست ہے. اقبال نے کہا مولا میری ایک درخواست ہے. بول کیا درخواست ہے؟ از نکاح مصطفیٰ پنہاں بغیر. پر میری وجہ سے میرے کملی والے کو شرمندگی نہ ہو، کملی والے کی نگاہوں سے ہٹ کے مجھے جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دینا. کملی والے کی نظروں میں سامنے نہ ہوں، میری وجہ سے میرے حبیب کملی والے کو دکھ اور تکلیف نہ ہو. از نگاہ مصطفیٰ، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر. روز معاشر عذر ہائے مم پذیر. گر تم بینی حسابم نہ گزیر. از نگاہ مصطفیٰ، لکھو سارے کہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. چھوٹی چھوٹی ادائیں اس کریم کو بعض اوقات پسند آتی ہیں، اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کافر کافر نہ کہا کرو. پتہ نہیں اس شہنشاہ کی نظر میں کون کیا ہے، اس شہنشاہ کی نظر میں کون کیا ہے. ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا آخری وقت میں میرے کلمہ نصیب ہو یا نہ ہو، مجھے تو اپنا ہی پتا نہیں ہے. اور ویسے بھی میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ طارق تسبیح خانے میں بیٹھ کے اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، جہاں 4 بندوں میں شہرت ہو جائے وہ بندہ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. موت بتائے گی طارق 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار یا ایماندار تھا، دکاندار یا ایماندار تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. اللہ کلمہ نصیب کر دے، اللہ کلمہ نصیب کر دے، اللہ کلمہ نصیب کر دے.
تو اللہ کے نام کو کس کے دھیان کے ساتھ؟ یا لطیف و یا ودود و کس کے دھیان کے ساتھ؟ یا لطیف و یا ودود و کس کے نام ہیں؟ اللہ کے نام ہیں. تو دھیان کس کا؟ یقین کس کا؟ تاثیر کس کی؟ ہاں وجدان کس کا؟ اور برکت کون ڈالے گا؟ اللہ. تو پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن